شادی کی پہلی رات میں نے اپنے شوہر کو رسیوں سے باندھ دیا۔ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر بہت چھوٹی تھی اور شادی کی رات میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا مجھے رسیوں سے باندھ دو اور مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اتنا ہی ڈرنا تھا تو شادی نہیں کرنی تھی۔ اگر تم نے مجھے رسیوں سے نہ باندھا تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں نے روتے روتے اس کے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ عمر کچی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو شوہر نے کہا وہ میں نے کر دیا۔ مجھے اس کے اندر خاصی کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں۔ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرے ابو نے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی تھیں۔ وہ میری پیدائش پہ ایسے خوش تھے جیسے ان کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہو۔ 5 سال کی ہوئی میرے ابو نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ ہم کوئی بہت زیادہ امیر نہیں تھے لیکن میرے ابو میرا ہر نخرہ اٹھاتے تھے۔ پیشے سے میرے ابو ایک لوہار تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے۔ سارا دن کام کر کر کے رات کو ان کے ہاتھ بہت دکھ رہے ہوتے تھے۔ میں چھوٹی تھی لیکن مجھے ابو کی تکلیف کا احساس تھا۔ رات کو بیٹھ کر میں ان کے اکثر ہاتھ دبایا کرتی تھی۔ جب پہلی دفعہ مجھے ابو اسکول چھوڑ کر آئے اور وہ اسکول سے واپس آ رہے تھے تو میں ان کے پیچھے بہت روئی کیونکہ مجھے اپنے ابو سے بے حد پیار تھا۔ امی نے مجھے اس طرح سر پہ نہیں چڑھایا تھا جیسے ابو نے چڑھا رکھا تھا۔ زندگی بہت اچھی جا رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کی میں ایک لوتی اولاد تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ابو کا پیار مجھ سے اتنی جلدی چھن جائے گا۔ میں 8 سال کی ہوئی تو میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ وہ سائیکل پہ کسی کام سے جا رہے تھے تو راستے میں ان کی ٹکر بس سے ہوئی جس سے ان کو بہت زیادہ چوٹیں لگیں اور خون بہت زیادہ بہنے کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ ابو کے جانے کے بعد میں اور امی اکیلے رہ گئے۔ ہم کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور اس کے بعد امی کرایہ افورڈ نہیں کر سکتی تھیں۔ امی نے بہت مشکل وقت دیکھا، لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا۔ مالک مکان ہمیں بہت تنگ کرتا تھا۔ امی کو کسی نے مشورہ دیا کہ تم گاؤں میں شفٹ ہو جاؤ، اتنے بڑے گھر میں رہ کر کیا کرو گی، تم اور تمہاری بیٹی ہی تو ہیں۔ امی کو کام پہ جانے سے ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ مجھے پیچھے اکیلا نہیں چھوڑ کے جا سکتی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اپنی 10ویں ہی پاس کی تھی۔ اس کے بعد امی کو کسی نے مشورہ دیا کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دو، تمہارے سر سے بوجھ بھی اتر جائے گا اور بیٹی کی ذمہ داری بھی۔ اسی وجہ سے امی نے میری شادی جلدی کر دی۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی جب میری شادی ہو گئی اور جس سے میری شادی ہوئی وہ ایک پہلوان تھا جو کہ عمر میں بھی میرے سے بڑا تھا اور قد و کاٹ میں بھی۔ شادی کی پہلی رات وہ میرے کمرے میں آیا تو میں اس سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اپنے ابو کے علاوہ میں کبھی بھی کسی مرد سے مانوس نہیں ہوئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس رات بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آرام سے یہاں رہ سکتی ہو، جو چاہے کر سکتی ہو، یہاں تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، اور چاہو تو مجھے رسیوں سے باندھ دو تاکہ تمہیں تسلی رہے کہ تم محفوظ ہو۔ یہ بات سن کر مجھے واقعی کچھ حوصلہ آیا اور میں نے بنا سوچے سمجھے اسے رسیوں سے باندھ دیا۔ اسے باندھنے کے تھوڑی دیر بعد وہ بستر پہ لیٹا اور سو گیا۔ مگر میری ساری رات جاگتے ہوئے گزری۔ میرے ذہن میں یہی سوال تھا کہ اس کو نہ باندھنے سے کیا ہوگا۔ دوسری طرف مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ صبح میری نند نے اور میری ساس نے جب مجھے دیکھا تو بولی کیا تم ساری رات جاگتی رہی ہو اور روتی رہی ہو، تمہاری آنکھیں بہت سوجی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ جب بھی میرا شوہر کمرے میں آتا میں اس کے ہاتھوں پر رسی باندھ دیتی۔ وہ مجھے کبھی نہیں روکتا تھا بلکہ اپنے آپ کو بندھوانے کے لیے اپنے ہاتھ خود آگے کر دیتا تھا۔ گھر میں یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی کہ میں ہر رات اپنے شوہر کو رسیوں سے باندھ دیتی ہوں۔ ایک دن ماسی میرے کمرے میں صفائی کرنے آئی۔ اس نے وہ رسی دیکھی تو بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد وہ رسی اٹھا کر میری نند کے پاس لے گئی۔ اس نے وہ رسی دیکھی تو آ کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ بھابی یہ کیا چیز ہے، آپ نے رسی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ میں نے اسے کہا پتہ نہیں، پہلے سے ہی رکھی ہوگی، آخر میں اور کیا کہتی۔ رات کو جب میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو میں نے اس کو بتایا کہ آج رسی نن نے دیکھ لی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا فکر نہ کرو، ایسی بہت سی رسیاں اسٹور روم میں پڑی ہیں جس سے تم مجھے باندھ سکتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس بات کے کسی کو بھی پتہ نہ چلے ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جی میں نہیں بتاؤں گی۔ ایک رات مجھے کچن میں کام کرتے کرتے دیر ہو گئی۔ جب میں کمرے میں آئی تو میرا شوہر پہلے سے ہی سو رہا تھا۔ میں نے اس ڈر سے اس کو نہیں باندھا کہ کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے اور میں ویسے ہی آ کر سو گئی۔ مجھے اس ٹائم اندازہ نہیں تھا کہ رسی نہ باندھنے کی کتنی بڑی سزا مجھے ملے گی۔ رات کو میں گہری نیند میں تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے گردن پہ کوئی ہاتھ رکھ کر بہت زور زور سے دبا رہا ہے۔ گرفت اتنی زیادہ تھی کہ میرے منہ سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ اس شخص کو میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا ہمسفر تھا جو کہ اس وقت میری جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔
میں نے اپنے آپ کو آزاد کرانے کی کوشش کی لیکن میں بارہا ناکام رہی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے کوئی نشہ آور چیز لی ہوئی ہے جو اس کا خود پر قابو ہی نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی مجھے چھوڑ دیا اور آنکھیں بند کر کر دوسری طرف سو گیا اور میں بیٹھی روتی رہی۔ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب صبح ہو گئی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس نے مجھے دیکھا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹا کیا ہوا ہے، تمہاری آنکھیں بہت روئی ہوئی لگ رہی ہیں۔ انہوں نے جب میرا حال پوچھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کو کیا شادی سے پہلے کوئی بیماری تھی؟ انہوں نے کہا ایسی تو کوئی بھی بات نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا کہ میں اس سے بات کروں گی، ایسا وہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ ان سے بات نہ کیجیے گا، یہ ہمارے آپس کی بات ہے، میں خود ہی اپنا معاملہ حل کرنے کی کوشش کروں گی۔ حسب معمول جب وہ رات کو کمرے میں آئے میرے آگے اپنے ہاتھ کر دیے کہ مجھے رسی سے باندھ دو، اور گزشتہ رات کی انہوں نے کوئی بھی بات نہ کی، جیسے انہیں خبر ہی نہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ جیسے ہی میں نے انہیں رسی سے باندھا تھوڑی دیر بعد وہ سو گئے۔ میں بہت پریشان تھی، آخر یہ اپنے ہاتھ کیوں بندھواتے ہیں؟ یہی سوچتے سوچتے میں کب سو گئی مجھے نہیں پتا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی میں نے اپنے شوہر کے ہاتھ کھولنا چاہے جو کہ بے خبر سو رہے تھے تو ان کے چہرے پر عجیب سی معصومیت تھی۔ میں نے دل میں یہی سوچا اتنا نرم دل انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے مجھے کہا کیا بات ہے، تم بہت پریشان لگ رہی ہو، دیکھو تم میری ذمہ داری ہو، ہر بات مجھے بتایا کرو۔ میں نے بڑے ہی پیار سے ان سے پوچھا کیا آپ کو کوئی بیماری ہے؟ جو بھی گزشتہ رات ہوا تھا میں نے ساری حقیقت ان کو بتا دی۔ میں نے کہا آپ نے اس طرح میرے ساتھ کیا تھا، میں چاہتی ہوں کہ آپ شہر چلیں، میں آپ کو ڈاکٹر کو دکھاؤں گی۔ میں نے ہمت کر کے اس کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں نے کہا میں نے آپ کی امی سے بھی بات کر لی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ ہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میرا شوہر مجھے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ وہ مجھے کہتے مجھے تو کوئی بھی بیماری نہیں ہے، میں تو صرف اس لیے اپنے آپ کو بندھواتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن اگر تم چاہتی ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں گے۔ میں انہیں شہر لے گئی ایک بڑے سے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی۔ میرا شوہر اس ٹائم بھی مجھے دیکھتا رہ گیا کیونکہ وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور جس طرح میں ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی وہ بہت زیادہ امپریس ہوئے۔ ڈاکٹر نے ان کی جانچ کی اور کچھ ٹیسٹ بھی کروائے۔ اس کے بعد وہ ایک نتیجے پہ پہنچے۔ انہوں نے کہا آپ کے شوہر کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے، یہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، میں کچھ دوائیں لکھ کر دوں گا جس سے ان کو جلد فرق پڑ جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے کچھ اطمینان آیا۔ میرا شوہر بھی اب جان چکا تھا کہ انہیں نیند میں چلنے کی بیماری ہے۔ انہوں نے اس وقت پہ میرا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور مجھے کہتے چلو ہم شہر آ ہی گئے ہیں تو کسی بڑے سے ہوٹل میں چل کے کھانا کھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے ایک بڑے سے ریسٹورنٹ میں لے گئے، ہم نے وہاں کھانا کھایا، شہر گھومے اور پھر گاؤں واپس آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی کہ اگر اس رات تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں سارے زندگی خود کو معاف نہ کر سکتا۔ واپس آئی میری ساس جو کہ بہت پریشان تھی، انہیں بھی تسلی دی۔ اس کے بعد انہوں نے بھی میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے کہتی ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری جیسی بہو ہر کسی کو دے۔ کافی وقت گزر چکا ہے، نیند میں چلنے کی عادت ابھی بھی ہے لیکن وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتے۔ اب میں انہیں رسیوں سے بھی نہیں باندھتی اور اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن ہوں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔